میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ ہوگی، اس کی تیاری ہو رہی ہے اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم کی یہ بالکل ترجیح ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان پہ بوجھ ڈالنا چاہیے اور جو متوسط طبقہ ہے اس پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالنے کے وہ قائل نہیں ہے، تو اس پہ ایک تفصیلی بریفنگ انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ منسٹر انٹیریئر نے اس واقعے کا نوٹس بھی لیا ہے اور اس پہ پیش رفت بھی ہوگی، اور یہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑا افسوسناک تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے، اور منسٹر انٹیریئر اس پہ پوری ان کی نظر ہے، پورا فوکس ہے۔ دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دیکھیے، یو اے ای کے حوالے سے شیخ زید مرحوم ہوں یا شیخ محمد بن زائد ہوں، پاکستانیوں کے لیے بڑی ان کی محبت ہے اور پاکستان کی بڑی قدر کرتے ہیں، تو ان کے جو جذبات تھے پاکستان کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جذبات کی روشنی میں پاکستانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویزے والے مسئلہ جو ہے اس کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اور ہم ایک مثبت امید ان سے رکھتے ہیں کہ یہ معاملات جلدی حل ہوں گے۔ اور انہوں نے جس طریقے سے آپ نے تصاویر دیکھی ہوں گی، جن جذبات کا اظہار کیا، وہ تصاویر بہت کچھ بتا رہی تھیں کہ دو سربراہان مملکت جو آپس میں مل رہے تھے، وہ بے تکلفی آپ نے دیکھی، وہ خوشگوار موڈ آپ نے دیکھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جلدی حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، مجھے بڑی اس پہ اچھی امید۔ جی جاوید صاحب۔ سر، ایک تعجب اس بات پہ ہے کہ حکومت ملک ریاض جیسے شخص سے ڈر رہی ہے اور آپ کو اس بات کا خوف ہے کہ اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑے گا۔ کبھی مستقبل میں ڈر نہیں رہا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، ورنہ میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا آج۔ آپ نے مجھے اپوزیشن کے دور میں بھی دیکھا ہے، ہم تو تب نہیں ڈرے تھے۔ ایک شخص جو ہے وہ ابو دی اسٹیٹ ہو جاتا ہے، آپ کیا خوفزدہ حکومت اس کی ان کے ہینڈلر سے ہے؟ دیکھیں، ایک تو جاوید صاحب، دیکھیں آپ نے غلط تاثر قائم کیا نا، میں آپ کا تاثر درست کر دوں۔ نہیں، میں نے یہ کہا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ میں بات کی اور بات یہ کی کہ وہ شامل تفتیش ہی نہیں ہوئے، اور اس کیس میں فراڈ بالکل کلیئر ہے اور سپریم کورٹ کا آرڈر بالکل کلیئر ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وقت کا دھارا نا، کبھی نہ کبھی کوئی آلریڈی نیب کی طرف سے، نیب نے کرنا نا، نیب نیازی گٹھ جوڑ تو نہیں ہے، نیب نے آلریڈی کئی لیٹرز لکھے ہیں، عدالتی کاروائی بھی جو ہے عدالت کی طرف سے بھی کئی نوٹس گئے ہیں، تو میرا خیال ہے ان کو واپس آ کے تفتیش کا سامنا کرنا چاہیے۔ آپ میرا ساتھ دیں، مجھے اچھا محسوس ہوا کہ ایک توانا آواز جو ہے وہ اس طرف سے بھی اٹھی ہے اور یہ آپ نے یہ جرت کی ہے، تو میں آپ کے ساتھ ہوں اس میں، جو ملک ریاض کے خلاف آپ نے بات کی ہے، اس میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ کرنے چاہیے نیب کو ریڈ وارنٹ جاری ہو کے۔ ایک عوامی ایشو تھا گندم کے اوپر، جو گندم سکینڈل سامنے آیا تھا، 4 دن کے لیے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ 4 دن میں رپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے۔ ابھی تک جو ہے وہ سیکرٹری کیبنٹ نے رپورٹ پیش نہیں کی، 1 مہینے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے۔ یہ ایک عوامی ایشو تھا، ابھی تک جو کسان، اس میں میرا خیال ہے آپ نے خود رپورٹ کیا، جو تعدیبی کارروائی کی گئی ہے افسران کے خلاف، وہ ذرائع سے سارا وہ پبلک رپورٹ۔ چلیں وہ میں سیکرٹری کیبنٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جلد اس پہ کوئی بریفنگ جو ہے وہ رکھ لیں۔ خالد صاحب ایکسپریس احمد صاحب آپ نے کہا لیا احمد ریف تو یہ بتا دیں کہ نیا بجٹ آ رہا ہے، اس میں عوام کی ریلیف کے لیے آپ نے کیا کوئی فیصلہ کیا ہے؟ دوسرا، جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں، کیا وہ مہنگائی کے تناسب سے بڑھائی جائیں گی؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ کے اوپر ایک تفصیلی بریفنگ ہوگی، اس کی تیاری ہو رہی ہے اور غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے وزیر اعظم کی یہ بالکل ترجیح ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو بوجھ اٹھا سکتے ہیں ان پہ بوجھ ڈالنا چاہیے، اور جو متوسط طبقہ ہے اس پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالنے کے وہ قائل نہیں ہے، تو اس پہ ایک تفصیلی بریفنگ انشاءاللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ جی عرفان صاحب۔ دیکھیے، فرق ہے، ایک تو جو پی ڈی ایم کی حکومت میں آپ کو یاد ہوگا $1 ارب جو ہے وہ یو اے ای نے تب دیا تھا، جب ہم مالی مشکلات کا شکار تھے، اس کو رول اوور بھی کیا تھا اس کے بعد، تو دوست سعودیہ کی طرف سے جب امداد ملی تھی، وہ امداد آئی تھی، میں اب انویسٹمنٹ پہ آ رہا ہوں، وہ تھی ایڈ۔ وزیر اعظم صاحب نے یہ کلیئر کیا ہے کہ ایڈ نہیں، ٹریڈ، ٹھیک ہے جی،
ٹریڈ ناٹ ایڈ کا جو نعرہ ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ہو سعودیہ کے ساتھ ہمارے مختلف سیکٹرز میں آئی ٹی، مائننگ، ایگریکلچر اینڈ سو آن ہمارے بہت پیش رفت ہوئی ہے. ہمارا G2G بھی B2B بھی کافی چیزیں آگے بڑھ چکی ہیں، ہماری میٹنگز ہو چکی ہیں، اس کو حتمی شکل معاہدوں کو دی جا رہی ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی اس کی تفصیلات. اور UAE نے بھی جن جذبات کا اظہار کیا، اور دیکھیں ان کی اگر آفیشیل نیوز ایجنسی کہتی ہے کہ ہم نے ایلوکیٹ کیا ہے، تو ایلوکیٹ کا مطلب ہے مختص کر دیے $10 ارب انہوں نے سائڈ پہ کر لیے. تو اس حوالے سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں اور بہت جلد جو ہے اس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا. دیکھیں جب آپ بیٹھتے ہیں نا تو یہ نہیں ہوتا کہ فوری طور پہ ایگریمنٹ سائن ہو جائے، اس پہ بڑی ارکریزی ہوتی ہے، اس پہ بڑی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے کہ کون سے سیکٹر میں کیا پوٹینشیل ہم گین کر سکتے ہیں. ہم نے تو ان کو یہ بھی بتایا ہے کہ ریٹ آف ریٹرن کتنا ہے آن انویسٹمنٹ اور کتنے دیر کا یہ پروجیکٹ ہوگا. تو ہر فیلڈ کے اندر، ہر شعبے کے اندر تفصیلات طے کی جا رہی ہیں. بزنس ٹو بزنس بھی ہماری اچھی میٹنگز ہوئیں جب یہاں پہ سعودی وفد آیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلد جو ہے یہ ساری چیزیں فائنلٹی اٹین کر جائیں گی. اور یہ اوبیسلی اوور نائٹ ہونے والا کام نہیں ہے، اس میں کئی دفعہ کچھ ٹائم لگتا ہے. تو مگر ہم اس پہ بالکل ہم ہوپ فل ہیں کہ بہت جلد اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. عبد الرحمان ماطر صاحب، الجزیرہ. Sir, with the continuous ban on X, Twitter, and with the recent bill which was passed by the Punjab Assembly regarding the defamation law, don't you think that the freedom of expression is, harmed? Firstly, the ban on Twitter or X was imposed in the caretaker government. The matter is now sub judice in court. The Interior Ministry has submitted its reply in the court of law, and now the matter will be decided in the court. Secondly, what was the second question? With the passage of the defamation law, don't you think I think defamation laws are made for every citizen. Defamation laws are not made for the state. A lot of our TV channels, our media personalities, they go to the United Kingdom to file defamation laws because they know that this will be result oriented. I think the journalist bodies should provide their input and they should benefit from it. If any journalist, for example, sitting here is accused of something, that journalist or reporter should have the right to file a defamation suit. So I think defamation suit is not usually made for the state. It is for everyone to benefit from. And I think the existing laws of defamation are sometimes not adequate to deal with this problem. I'll give you an example. The Prime Minister Shehbaz Sharif had filed a defamation suit against Imran Khan. He accused him of taking bribe regarding some Chinese project. Till date, Imran Khan is not submitting his reply. His lawyers are absent from court. They are seeking indefinite adjournments, and they were given the last chance to give a reply. They have not given it. So if I file a defamation suit under the present law today, my grandson might be able to get the result after 40 or 50 years. That's the present state of affairs. Yes, wide consultations should be held. Everyone should give their input, but a strong defamation law for the benefit of the whole country is necessary. Thank you very much. جی بالکل. دیکھیے منسٹر لاز کمیٹی کو ہینڈل کر رہے ہیں جی، اور اس پہ اوبیسلی ان کا خیال تھا کہ ٹی او آرس کے مطابق اس کی وہ رپورٹ نہیں آئی. ٹی او آرس تو کچھ اور تھے، رپورٹ کچھ اور آئی، تو اس پہ اس کو ایگزامن کر رہے ہیں. تو میں لا منسٹر سے ریکویسٹ بھی کروں گا وہ آپ کے سامنے اس کی تفصیلات جو بیان کر رہے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ جی.